بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق، لیسن 5۔ آج کے اس لیسن میں ہم نئی بات جو سیکھیں گے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ پوائنٹس ٹو ریممبر میں کیا کیا باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ کو فائل بولتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کو پتہ ہے نا یہ بات کہ سبجیکٹ جی ہاں، کسے کہتے ہیں؟ جی ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کام کرنے والے کو فائل بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ فائل۔ فاعل۔ فاعل دیکھیے لکھا ہوا یہاں پر، دکھ رہا ہے نا عربی میں لکھا ہوا الفاعل، ٹھیک ہے؟ اور جو کام ہوتا ہے اس کو فعل بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس پر کام ہوتا ہے اس کو مفعول بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مفعول۔ سب لوگ بولیے مفعول۔ 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 انگلش میں فاعل کو سبجیکٹ بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ، ٹھیک ہے؟ اور مفعول کو آبجیکٹ بولا جاتا ہے اور فعل کو ورب بولا جاتا ہے۔ آج کے اس لیسن میں سب سے پہلی بات جو ہم جانیں گے وہ یہ دا فائل دا سبجیکٹ آف اے وربل سینٹینس۔ وربل سینٹینس جانتے ہیں؟ جی، بتائیے کیا ہوتا ہے؟ جو سینٹینس ورب سے شروع ہوتا ہے اسے وربل سینٹینس بولتے ہیں۔ ویری گڈ۔ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ بولتے ہیں، انگلش میں وربل سینٹینس بولتے ہیں۔ جملے کی قسمیں پڑھی تھی نا آپ نے کہ جملے جی دو طریقے سے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ کہتے ہیں اس جملے کو جو فعل سے شروع ہو، اور جملہ اسمیہ کہتے ہیں اس جملے کو جو اسم سے شروع ہو۔ سمپل ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ جملہ جو اسمیہ ہوتا ہے اس کا ایک حصہ جو شروع والا حصہ ہوتا ہے اس کو مبتدا بولتے ہیں، اور بعد والے حصے کو خبر بولتے ہیں، مبتدا خبر، ہے نا؟ آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، لعل، یا پھر یہ کہ کانا وغیرہ جو آتا ہے یہ سب مبتدا خبر پر آتا ہے۔ شاید کانا کی بات ابھی نہیں آئی ہے لیکن انا کی بات آ گئی ہے، کانا کی بھی بات آ گئی ہے، لعل کی بھی بات آ گئی ہے، اور کانا کی غالباً ابھی نہیں آئی ہے۔ لیسا کی آ گئی ہے، ہاں لیسا، لیسا جو ہے یہ بھی، اور انا یہ بھی، اور انا کی جتنی بھی بہنیں ہیں انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، لعل، یہ سب مبتدا خبر یعنی جملہ اسمیہ پر ہی آتے ہیں۔ یہ بات سب کو بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے، we have already learned that in Arabic there are two types of sentence۔ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ عربی کے اندر دو جملے ہوتے ہیں، نومینل یعنی جملہ اسمیہ اور وربل یعنی جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سبجیکٹ کو عربی کے اندر فاعل کہتے ہیں، اتنی بات یہاں پہ بتا دی۔ جیسے ذہب بلال، اس کا مطلب ہوتا ہے بلال وینٹ، بلال گیا، تو ذہب اس میں فعل ہے اور بلال کیا ہے؟ فاعل۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، دا فاعل از مرفوع، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع کا مطلب حالت رفع میں تین حالتیں آپ کو بتائی تھی نا، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ فاعل جو ہوگا کام کرنے والا، چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہو، کھانے کا کام کر رہا ہو، بیٹھنے کا کام کر رہا ہو، جانے کا کام کر رہا ہو، پڑھنے کا کام کر رہا ہو،
فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ رفع، مرفوع. یہ بولیے. مرفوع ہوتے. جی جی یا تو یہ بولنا ہے مرفوع ہوتا ہے فائل ہمیشہ، یا اگر یہ پوچھیں یا یہ بھی بول سکتے ہیں کہ فائل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت رفعی میں. ٹھیک ہے جی. جی. دا فائل کین بی اے پروناؤن آلسو. اور ضروری نہیں ہے کہ فائل ہمیشہ ناؤن ہی ہو، کبھی کبھی فائل پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضمیر بھی ہو سکتا ہے نا. جیسے ذہبو، اس کے اندر فائل کیا ہے؟ یہ او، یعنی واو اس کے اندر جو ہے وہ فائل ہے، یعنی وہ سب گئے. واو سے پتہ لگ رہا ہے کہ جانے والے دو سے زیادہ ہیں. ذہبتا کے اندر فائل ہے تو گیا، تو جانے والا کون ہے؟ تو، یو، یعنی تا فائل ہے، یعنی انتا فائل ہے. ذہبنا کے اندر فائل جو ہے وہ ہے نا، یعنی ہم گئے. اتنی بات کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ ہیلو، کوئی جواب نہیں آ رہا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی. Note that in ذهب الطلاب the student went. The verb ذهب has no wow at the end. اب ایک بات دیکھیے یہاں پر، طالبن کی جمع آتی ہے طلابن، یعنی اسٹوڈینٹس. جب عربی میں بولتے ہیں نا جملہ فعلیہ جب لاتے ہیں کہ طلبہ گئے، تو بولا جاتا ہے ذهب الطلاب the students went. ٹھیک ہے. یہاں پر آخر کے اندر واو نہیں لاتے. ٹھیک ہے. ذہبت طلاب، حالانکہ جانے والے دو سے زیادہ ہیں، لیکن فعل کیا لائے ہیں؟ واحد، ہے نا. یہ ایسے ہی آتا ہے. دیکھیے آگے یہ بتا رہے ہیں بیکاز ذہبو مینس دے وینٹ، اس لیے کہ ذہبو کا خود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سب گئے، ہے نا جی. اگر ہم یہ بولتے ہیں ذہبو الطلاب، تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ اسٹوڈینٹس گئے، وہ گئے اسٹوڈینٹس گئے. یعنی یہاں پر ہم دو فائل لے آئے، ایک تو دے ضمیر کو بھی فائل بنا دیا، اور دوسرا اسٹوڈینٹس کو بھی فائل بنا دیا. ٹھیک ہے. دیکھیے اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دس از ناٹ کریکٹ بیکاز دیر کین ناٹ بی ٹو فائلس فار اے ورب. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ورب کے دو فائل ہوں. دو فائل کا مطلب ایک ہی بات کہنی ہے لیکن اس کو ضمیر کی حالت میں بھی بول رہے ہیں اور اسم لا کر بھی بول رہے ہیں. اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک جملہ وہ آپ اپنی زبان پر رٹ لیجئے. میں آپ کو رٹا دیتا ہوں. وہ یہ آپ یہ یاد رکھیے، چاہے کہیں پر لکھ لیجئے اس کو. وہ یہ بات ہے کہ جب بھی فاعل جو ہوگا، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. بولیے اس کو. فاعل اگر اس میں فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، فاعل اگر اس میں زائل ہو تو فعل ظاہر ہمیشہ واحد. ظاہر ظاہر ہاں. ظاہر یعنی دکھائی فاعل، دینے والا. جی جی. فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. واحد آتا ہے. ایک بار اور بولیے. فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. ایک بار اور بولیے. فاعل اگر اس میں زاہد ہو تو زاہد فعل نہیں، ہمیشہ ارے زاہد بھائی بنا دیا آپ نے اس کو. ظاہر ظاہر جی ظاہر فاعل اگر اس میں ظاہر ہو. جی. اچھا اس کا مطلب یہ ہو گیا، اس میں ظاہر کا مطلب ایسا ناؤن جو دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. تو فاعل اگر اس میں ظاہر ہے، اب چاہے وہ تثنیہ ہو
اب چاہے وہ جمع ہو اور چاہے وہ واحد ہو، کچھ بھی ہو فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ بولیے، واحد آئے گا۔ یہ اپنی زبان پہ اچھے سے یاد کر لیجئے گا کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے طلاب جمع ہے لیکن فعل کیا لائے ہیں؟ واحد۔ ذهب الطلاب، طلبہ گئے، ٹھیک ہے، یہی بات ہے اور کچھ نہیں ہے یہاں پر سمجھنے کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی جملہ شروع ہوگا اسم سے، جیسے یہاں پر دیکھیے اسی سینٹینس کو، ابھی یہاں پر یہ سینٹینس جملہ فعلیہ ہے، یعنی فعل سے شروع ہو رہا ہے، اس کو بنایا گیا ہے فعلیہ جملہ، تو فعل کو پہلے لائے ہیں اور اسم کو بعد میں لائے ہیں، تو یہ فعل ہوگا اور یہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، فاعل، ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے نیچے، لیکن اگر سینٹینس ہے اسمیہ، یعنی جملہ اگر اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو جمع ہی لاتے ہیں فعل کو، کیونکہ فعل بعد میں آتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس کو فاعل نہیں بولتے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بتایا تھا میں نے، مبتدا۔ ویری گڈ، مبتدا۔ اس کو کیا بولیں گے؟ مبتدا۔ مبتدا، اور اس کو کیا بولیں گے؟ خبر۔ ویری گڈ، بہت اچھا، بالکل صحیح بتایا آپ نے کہ اس کو بولیں گے مبتدا اور اس کو بولیں گے خبر۔ اس میں پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ذہبو کے اندر فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، ہے نا؟ فعل تو ذہبہ خود ہے اور فاعل کیا ہے؟ اس میں چھپی ہوئی ضمیر ہم ہے نا جی؟ ذہبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ گئے، ہے نا، جمع کے لیے آتا ہے، تو فعل اور فاعل دونوں اسی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ دونوں مل کر کیا بن جاتے ہیں؟ خبر۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی۔ الطلاب ذہبوا کے اندر طلاب یہ فاعل نہیں ہے، یہ مبتدا ہے، کیونکہ یہ جملے کی شروعات ہو رہی ہے اسم سے، اور اسم کا پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ خبر ہوتا ہے۔ ہاں یہ فعل تو ہے لیکن فعل اور فاعل دونوں مل کر خبر بن رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے بتا بھی رکھا ہے اس میں، الطلاب از مبتدا اینڈ دا سینٹینس ذہبوا they went is خبر، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اس کو سینٹینس اس لیے بولا ہے کیونکہ آگے والا یہ جملہ فعلیہ بن گیا ہے، یہ جملہ فعلیہ پورا خبر بن رہا ہے، کبھی کبھی خبر جملہ فعلیہ بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہیلو جی۔ اب ایسی ہی بات اپلائی ہوتی ہے جبکہ فاعل مذکر نہیں مؤنث ہو۔ The same also applies to third person feminine۔ اگر جیسے وہاں پر اوپر طلاب تھا جو کہ مذکر ہے، یہاں پر بنات ہے، بنتن کی جمع بنات جو کہ مؤنث ہے، اگر ہم نے ابھی کیا قاعدہ پڑھا ہے جو ابھی میں نے 3-4 بار آپ سے رٹوایا ہے کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، لیکن اس کے اندر مذکر اور مؤنث کا خیال رکھنا پڑتا ہے نا؟ جیسے یہاں پر دیکھیے البنات، ذہبت البنات، کیا ہے یہ؟ ذہبت البنات، ذہبت یہ فعل ہے اور البنات کیا ہے؟ فاعل ہے، ویری گڈ، فاعل ہے۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ بولیں کہ بنات کیونکہ جمع ہے تو یہاں پر بھی ذہبنا لائیں گے، کیونکہ ذہبنا کا صیغہ یہ جمع مؤنث غائب کا بنتا ہے نا؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب فاعل ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ، بتائیے، واحد آئے گا، واحد آئے گا۔ اس لیے یہاں پر مؤنث کا تو خیال رکھا کہ واحد مؤنث لے آئے، ذہبہ نہیں لائے بلکہ ذہبت لے آئے، البتہ جمع نہیں لائے،
واحد ہی لائیں، ہے نا. لیکن جب اس کو مبتدا خبر میں بنایا جائے گا، یعنی شروعات جملے کی اسم سے کریں گے، تب کیا ہوگا؟ تب اس کو جمع ہی لائیں گے، جیسے البنات ذهبنا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی ہاں. جی. لرن دس رول، اس رول کو سیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. نامنل سینٹینس میں ایسا ہوگا الطلاب ذهبوا الطالبات ذهبنا، اور وربل سینٹینس میں یہ ہوگا ذهب الطلاب اور ذهبت الطالبات. اتنی بات کلیئر ہے آپ سب کو؟ جس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ تھمس اپ کریں. رضوان بھائی کو سمجھ میں نہیں آئی ہے بات؟ رضوان بھائی کو آواز آ رہی ہے میری؟ رضوان بھائی کنفیوز ہو گئے. ایک بار اس کو آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ میں اس کو یوٹیوب پہ ڈال دوں گا. باقی اگر آپ کو سینٹنسز ہی سمجھ میں نہیں آئے ہیں پہلے سے ہی، تو اس کو بھی، اس کی ویڈیوز بھی دیکھیے گا، تب جا کے یہ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے. خیر، حالانکہ میں نے ان سینٹنسز کو بھی اس سبق میں ریپیٹ کر دیا ایک بار بولتے ہوئے، تو اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کر لیجئے اگر سمجھ میں نہیں آیا تو، اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ میں پھر دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. دوسری بات اس سبق میں جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے دا مفعول. ابھی بتایا تھا میں نے مفعول، جس کو انگلش میں بولتے ہیں آبجیکٹ، ہے نا. اس کا پورا نام ہوتا ہے مفعول بہی. کیا؟ مفعول بہی. مفعول بہی از منصوب، اور مفعول بہی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، منصوب. یعنی حالت نصب میں آتا ہے. اچھا، حالت رفع کی علامت کیا ہوتی ہے جی؟ پیش. اور حالت نصب کی؟ زیر. اور حالت جر کی؟ زبر. غلط بتایا، بعد والے غلط بتا دیا آپ نے. بعد والے بعد والے دو غلط بتا دیا آپ نے. دونوں غلط بتا دیے. حالت نصب کی زبر ہوتی ہے اور حالت جر کی زیر ہوتی ہے. خیر، اب آپ دیکھیے یہاں پر مفعول بولتے ہیں جس پر کام ہوا ہو، یعنی آبجیکٹ کو. جیسے فتح الولد الباب، لڑکے نے دروازہ کھولا. تو یہاں پر کھولنے والا لڑکا ہے، فاعل ہے، اس لیے یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے. اور مرفوع کی علامت کیا ہے؟ پیش، اس لیے اس پر پیش لے آئے. اور البابہ کیا ہے؟ مفعول بہی، اور مفعول بہی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، اس لیے اس پر کیا لے آئے؟ زبر. دا بوائے اوپن دا ڈور. آسان ہے. ہیئر البابا از مفعول بہی اینڈ سو اٹ از منصوب. ہیئر آر سم مور ایگزامپل. کچھ اور ایگزامپل لے لیجئے. جیسے اگر یہ بولنا ہے کہ میں نے حامد کو دیکھا، تو بولیں گے رأیت حامدن. اس میں رآ تو ہو جائے گا فعل، اور تو جو ہے یہ ہو جائے گا فاعل، یعنی فعل اور فاعل دونوں ملے ہوئے ہیں اس میں، یعنی دیکھنے والا میں ہوں. رأیت میں نے دیکھا، اب جس کو دیکھا وہ کیا ہوگا؟ مفعول بہی. حامدن، اس لیے اس کے اوپر زبر آیا. دا ہیڈ مسٹریس آس زینب، یعنی جو پرنسپل جو ہے، ہیڈ ماسٹر نہیں، ہیڈ مسٹریس لکھا ہوا ہے، لڑکی کے لیے بولا گیا ہے، ٹھیک ہے. جو مؤنث پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، اس نے سوال کیا زینب سے، تو سوال کرنے والی مدیرہ ہے، اس لیے اس کے اوپر پیش آیا ہے. اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زینب ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے. مدیرہ فاعل ہے اور زینب مفعول ہے. شریب الرجل الماء، آدمی نے پانی پیا. پانی اور پینے والا آدمی ہے، فاعل، اور جس کو پیا جا رہا ہے وہ پانی ہے، الماء، اس لیے اس کے اوپر زبر ہے. سأل الولد امہ، لڑکے نے اپنی امی سے پوچھا. تو سوال کرنے والا الولد ہے، اس لیے اس کے اوپر پیش ہے، فاعل ہے، حالت رفعی میں مرفوع ہے. اور جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، ٹھیک ہے، مفعول ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر ہے. اور ہو یہ تو کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف لے مل کر آیا ہے، یعنی
اپنی امی سے. ٹھیک ہے، یہ تو الگ چیز ہے جو آپ کو بتا دیے، مضاف مضاف الیہ کی بحث پڑھ چکے ہیں آپ. یعنی اس نے اپنی امی سے پوچھا. تو زبر دیکھیے کے اوپر زبر ہی آ رہا ہے، کیونکہ پوچھا کس سے ہے؟ اماں سے، اپنی امی سے. ناٹ دیٹ، کچھ پوچھنا ہے؟ جی جی تو صاحب یہ جو ہو لکھا ہوا ہے تو ہو کی ضمیر تو اس کے لیے ہوتی ہے، اپنے کے لیے بھی آتی ہے؟ نہیں، مطلب پوچھنے والا تو لڑکا ہے نا. لڑکے نے اپنی امی سے پوچھا یا اس کی امی سے پوچھا؟ اس کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اپنا بھی کر سکتے ہیں، بات تو وہی ہوگی. لڑکے نے اپنی امی سے پوچھا، لڑکے نے اس کی امی سے پوچھا، یعنی اپنی امی سے پوچھا. بھائی اگر لڑکے کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہو ضمیر لڑکے کی طرف ہی تو جا رہی ہے. نہیں، امی الگ ہو جائیں گے نا، اس کی امی. نہیں، آپ اصل میں اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں بچے، عام طور سے میں نے مدرسے میں بھی دیکھا ہے. تو جیسے اگر میں بولوں ہے نا، میں یہ بولوں کہ میں نے اپنی امی سے پوچھا، تب تو میں یہ بولوں گا سألت امی یا لا کر. ٹھیک ہے، لیکن جو پوچھنے والا ہے وہ تھرڈ پرسن ہے. یہاں پر پوچھا کس نے؟ لڑکے نے. تو لڑکا حاضر ہے؟ نہیں ہے نا حاضر، اور میں خود بھی نہیں ہوں لڑکا. جی تو ضمیر کون سی لائیں گے یہاں پر؟ غائب کی تو لائیں گے پھر، جی جی کہ لڑکے نے اپنی امی سے پوچھا. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر ہوتا کہ تو نے اپنی امی سے پوچھا تو یہاں پر آتا سألت امک. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جی جی آ گئی یا نہیں آئی؟ جی آ گئی. جاوید بھائی آپ کو آ گئی؟ جی ہاں. ہاں، یہ اردو کے ترجمے سے آپ کنفیوز مت ہوئیے کہ اپنا اپنا. اصل دیکھیے کرنے والا کون ہے کام. ٹھیک ہے، جی عربی کے اندر ضمیر چینج ہو جائے گی. جیسے میں بولوں گا کہ میں نے اپنی امی سے پوچھا تو میں یہ بولوں گا سألت امی، تو یہاں پر یا لاؤں گا میں. لیکن اگر میں یہ بولوں گا کہ لڑکے نے اپنی امی سے پوچھا تو بولوں گا سأل الولد امہ. اگر میں اس کو یوں کر دوں سأل الولد امی، تو اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ لڑکے نے میری امی سے پوچھا، حالانکہ پوچھا تو اس نے اپنی امی سے ہے. آئی بات جی سمجھ میں؟ جی ہاں. ہاں، تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے اس میں، یہاں پر کوئی بات نہیں. نوٹ دیٹ ان دا لاسٹ ایگزامپل دا مفعول بہ از اب یہ بات نوٹ فرما لیں کہ لاسٹ ایگزامپل جو ہے سأل الولد امہ، اس میں جو مفعول بھی ہے وہ امہ ہے، یعنی امہ. یہ دیکھیے یہ رہا. سو اٹ ٹیکس دا اینڈ اینڈنگ اینڈ دا پروناؤن ہو از ناٹ پارٹ آف امہ. اور جو پروناؤن ہو جو ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مضاف الیہ بن رہا ہے، الگ ہے. ٹھیک ہے، اس کی اور مثالیں یہاں پر دے رہے ہیں. جیسے رأیت بیتک، میں نے دیکھا آپ کا گھر. اب یہاں پر بیتا ہے مفعول، کا نہیں ہے مفعول، بیتا ہے. کیونکہ جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ کا کو نہیں دیکھا، بلکہ کا کے گھر کو دیکھا ہے، آپ کے گھر کو. ٹھیک ہے، فتحت طالب کتابہ، طالب علم نے اپنی کتاب کو کھولا. تو یہاں پر کتاب با پر دیکھیے زبر آ رہا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. تو اب آگے بتا رہے ہیں دا مفعول بھی کین بی اے پروناؤن. مفعول بھی ضمیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی اسم کے بجائے. جیسے یہاں پر تو اسم ہے، بیتا بھی اسم ہے، کتاب بھی اسم ہے، اوپر آپ دیکھیں بھی اسم ہے، ماں بھی اسم ہے، زینب بھی اسم ہے، حامد بھی اسم ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم نہیں ہوتا مفعول، بلکہ ضمیر ہوتا ہے. جیسے یہاں پر رأیت بلالا وسألتہ، میں نے بلال کو دیکھا، وسألتہ، اور میں نے اس سے سوال کیا. یہاں پر تو ایک مفعول تو یہ تو اسمی ہے، لیکن دوسرا سینٹنس میں دیکھیے آپ، میں نے اس سے پوچھا، یعنی پوچھنے والا کون ہے؟ میں. سألتو میں ہو گیا، لیکن کس سے پوچھا؟ ہو سے. ہو یعنی اس سے. تو مفعول بھی کبھی کبھی ضمیر بھی ہو کر آتا ہے
اور جو ضمیریں ہوتی ہیں نا وہ ضمیر کی صورت میں اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا، یہ یہی ہوتا ہے اعراب، ٹھیک ہے، ہو ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بھائی، بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی ہاں، اب ایک بات یہاں دیکھیے، جب ہم بولیں گے نا کہ حامد نے پانی پیا تو اس کو بولیں گے شریبہ حامد الماء. تو یہاں پر تیسرا پوائنٹ جو ہے جو بات یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں مصنف، وہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا دیکھیے، جب ہم بولتے ہیں نا حامدن بولیں تو اس میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ اعراب تنوین آ رہی ہے نا؟ جی ہاں، آپ نے ایک قاعدہ پڑھا ہوگا، جس نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے ان کو یاد بھی ہوگا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے ان کو ابھی بتا دیتے ہیں. وہ قاعدہ یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی یکساں ہوتی ہے نا؟ ہے. جی حامدن، اور اگر حامدن میں تنوین ہٹا دیں اور صرف حامدو کر کے اور آخر میں نون ساکن لے آئیں تو آواز میں کچھ فرق نہیں ہوگا، جی وہ بھی حامد ہوگا، حامدن ہوگا، یہ بھی حامدن ہے. تو یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے بعد میں حامدن کے بعد میں کوئی ایسا اسم آ رہا ہے جس کا شروع والا وہ ساکن ہے، جیسے اس میں دیکھیے شریب حامد الماء، تو الماء میں جو الف لام آ رہا ہے تو الف تو اصلی نہیں ہے، لام اصلی ہوتا ہے نا؟ الف لام جو تعریفی ہوتا ہے اس میں الف اصلی نہیں ہوتا، یہ الف اسی وقت پڑھا جاتا ہے جب یہ شروع میں لکھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ سینٹینس کے شروع میں آتا ہے تبھی یہ الف پڑھا جاتا ہے. تو جب ہم یہ کر دیتے ہیں نا حامدن الماء، حامدن اور پھر یہ آ رہا ہے ماء اور لام آ گیا، تو ایسا مانا جاتا ہے جیسا کہ دو ساکن ایک جگہ جمع ہو گئے، ہے نا؟ ایک تو نون ساکن اور دوسرا لام ساکن ہو گیا. ارے بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر کیا کرتے ہیں اس میں؟ ایسی صورت میں کرا یہ جاتا ہے کہ جو نون ہوتا ہے اس کو زیر دے دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں. ہاں، تو اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ شریب حامد الماء. کیا؟ شریب حامد الماء. ہاں، شریب حامد حامد، الآب. ہاں ہاں، حامد الماء، شریب حامد الماء، ایسے تو پڑھا یہ جاتا ہے. نون قرآن شریف میں بھی جو نون آتا ہے نا نیچے، وہ ہاں اسی ہاں، کی مثال وہ یہی ہوتا ہے، جی وہ یہی ہوتا ہے. قرآن جی کریم میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا سا نون بناتے ہیں، بالکل چھوٹا سا. جی جی جی. وہ نون بڑا نہیں رہتا، بالکل چھوٹا سا بناتے ہیں وہ ابھی تک رٹا مارتے آ رہے تھے، آج سمجھ میں آیا. ہاں ہاں، تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ آئی بات سمجھ میں؟ آپ ہاتھ جی اٹھا رہے کوئی؟ الحمدللہ. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے شریبہ حامد الماء ہم بول رہے ہیں تو ہم اس کو نون کو ہٹا کے شریبہ حامد الماء بھی تو بول سکتے ہیں. نہیں، وہ غلط ہو جائے گا. اصل میں یہ بتانا ضروری ہے کہ جو ہم لائے ہیں وہ تنوین ہے اس کے اوپر. اگر یہ بولیں گے نا ہم شریب حامد الماء تو یہ غلط اس لیے ہو جائے گا کہ کیونکہ آپ نے اس پر تنوین کا کوئی اشارہ نہیں رکھا بتانے کے لیے کہ اس پر تنوین ہے. اصل تو فرق بتانے کے لیے ہی ہوتا ہے یہ، جی ٹھیک ہے؟ جی پھر آپ سے کوئی بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں لائے ہیں؟ کیا یہ غیر منصرف ہے؟ کیونکہ تنوین تو صرف اس پر نہیں آتا جو غیر منصرف ہوتا ہے، جس کا بیان آپ کو پڑھا دیا ہے نا. تنوین جی اور کسرہ جی نہیں ہاں. آتا اس پر، غیر منصرف پر. اور حامد یہ نہیں ہے غیر منصرف.
ٹھیک ہے نا. اب آپ غیر منصرف والا بیان بھول گئے ہوں گے, اب سوچ رہے ہوں گے کیوں نہیں ہے, اب وہ دیکھ لینا اب وہ. ٹھیک ہے, وہ لڑکے کے نام اگر افعلو کے وزن پر ہوتا ہے نا تبھی وہ غیر منصرف ہوتا ہے. کیا؟ لڑکے کا نام افعلو کی. ہاں یہاں اگر احمد ہوتا نا, احمد, تب وہ غیر منصرف ہوتا. ٹھیک ہے, احمد ہو گیا, انور ہو گیا, اشرف ہو گیا اور افضل ہو گیا, جو نام بن کر آتے تب وہ غیر منصرف ہوتے. تھوڑا سا باقی ہے رضوان بھائی, تھوڑا سا بس یہ سبق ہو جائے گا, اس لیے میں سوچ رہا ہوں پورا ہی کر دیں اس سبق کو, اور کچھ نہیں بچا اس میں. اور یہ اتنی بات تو ہو گئی اس میں, بس اس میں یہی سمجھایا گیا اور کچھ بات نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر یہ بتا رکھا ہے بلال ابنہ, بلال ابنہ, ہے نا, یہ سمجھایا ہوا ہے اسی بات کو. اور سمیع فیصل الاذان, سمیع فیصل الاذان, دیکھیے پورا صحیح سے سمجھا رکھا ہے انہوں نے یہاں پر کیسا پروناؤنسیشن ہوگا. چوتھی بات جو کچھ زیادہ مطلب فوکس کی نہیں ہے, بس سمجھ لیجئے اس کو, وہ یہ ہے, یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ عربی کے جو اصل جو مادہ ہوتا ہے نا, جو روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 3 حرفی. 3 حرفی ہوتا ہے, ان کو ریڈیکل بولتے ہیں. تو اس کے لیے وزن جو عام طور سے عربی کے اندر جو بنایا جاتا ہے نا, وہ فعالہ کو بنایا جاتا ہے. کس کو؟ فعالہ. فعالہ, یعنی پہلے والا فعالہ کو اصل بنایا جاتا ہے, وزن ترازو کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. کس کی طرح؟ ترازو کی طرح. ترازو کی طرح. جیسے کتبہ, اب کتبہ کے کاف کو بولیں گے فا کلمہ. کیا بولیں گے؟ فا کلمہ. اور تا کو کیا بولیں گے؟ عین کلمہ. ویری گڈ, عین کلمہ. اور با کو کیا بولیں گے؟ لام کلمہ. ہاں, یعنی اس ترازو کے اکارڈنگ یہ بولا جاتا ہے. بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. اور عام طور سے ماضی جو ہے, ماضی, فعل ماضی جو جس کے اندر حرف زائد نہیں ہوتے, وہ اسی طرح آتے ہیں, 3 حرفی ہو کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ذہبا, دخلا, خرجا, شریبا, فہیمہ, کبورا, یہ سب فعل ماضی ہیں, یعنی کام زمانہ ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں. اور یہ ووکیبلری ہے. اب آپ کو جلدی سے میں اس سبق کا جو وہ ہے عبارت ہے جس کے اندر اس کی عملی مشق کرائی گئی ہے وہ پڑھا دیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے, المدرس ٹیچر ہے. ٹیچر کہہ رہا ہے من فتح باب الفصلی, کس نے کلاس کا دروازہ کھولا. حامد کہہ رہا ہے انا فتحتہ, میں نے اس کو کھولا. تو سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر من فتح باب الفصلی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بابا کے اوپر زبر کیوں آیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا, بتائیے. بتائیے. تو بابا مفعول ہے. منصوب, وہ بتا تھا نا ابھی. اچھا, صادق بھائی نے بتایا ہے کہ بابا یہ مفعول ہے. اچھا, یہ بابا مفعول ہے تو فاعل کیا ہے اس میں, یہ بتائیے. آواز بہت ہو رہی ہے کسی کے مائک سے. نہیں, بابا فاعل ہے, دروازہ. دروازہ یہ فاعل ہے. اچھا, تو فاعل کون سی حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ؟ آپ بتائیے جاوید بھائی. جی, من تو فاعل ہے, فتح فعل ہے, اور بابا مفعول ہے, باب الفصلی مفعول ہے. ہاں, تقریباً انہوں نے بالکل صحیح بتایا ہے, بالکل صحیح بتایا ہے. من فتح البابا میں اصل میں یہ سوال ہو رہا ہے, یعنی من یہاں پر گویا کہ فاعل بن رہا ہے, لیکن اس کو فاعل نہیں بولیں گے, اس کو اس طرح سے بولیں گے کہ فتح کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے نا, کہ کون ہے وہ جس نے دروازہ کھولا, ہے نا. بہت صحیح, لیکن پھر بھی صحیح ہے آپ کا, بتایا آپ نے. آپ کو صادق بھائی آپ نے شروع میں صحیح بتایا تھا,
آپ یہ دیکھ لیا کریں اگر زبر ہے آ رہا ہے تو وہ فاعل ہو مفعول فاعل ہو ہی نہیں سکتا، وہ حالت نصبی میں آ گیا تو یہ مفعول ہی ہے۔ اچھا اس میں بتائیے انا فتحتہ، اس میں فاعل کیا ہے مفعول کیا ہے، اس میں بتائیے۔ انا فاعل ہے، اچھا ہو اس میں مفعول ہے۔ صحیح ہے صادق بھائی ہے؟ انا تو فاعل ہے، فتحتو فعل ہے، ہو مفعول۔ آپ کو میں ایک بات شاید میں نے بتائی نہیں تھی، مائک بند کر لیجیے، مائک سے بہت آواز ہو رہی ہے۔ ہاں وہ بات میں بتا دوں کہ جس طرح اسم سے اگر سینٹنس شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور وہ مبتدا بنتا ہے، اسی طرح اگر اسم کی جگہ پر ضمیر بھی ہوتی ہے نا تب بھی وہ مبتدا خبر والا جملہ ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انا سے شروع ہو رہا ہے تو انا یہ مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے، انا فتحتہ، اور یہ فتحتہ اس کی خبر ہوگی۔ اب آپ کو ایک بات بتا دوں، انا مبتدا ہو گیا، اب فتحتہ کو ہم کھول کے بیان کر سکتے ہیں۔ فتحتو جو ہے فتح، اس میں تو یعنی تو یہ ہو گیا فاعل، کیا ہو گیا؟ تو فاعل یعنی میں نے کھولا، اور ہو گیا یہ مفعول، یعنی فتح فعل اور تو فاعل اور ہو مفعول، یہ تینوں ایک ہی کے اندر چپک کے وہ آ گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس میں تو یہ میرے والے میں آ رہا ہے کیا؟ فتح ہاں تو ہاں فتح اس کے تو معنی میں ہو رہا ہے، جی فتح تو اور پھر ہو، جی جی یہی تو خوبصورتی عربی کی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ فتح تو جی 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 میں نے اس کو کھولا، میں ہوں میں نے اس کو کھولا، یہ پورا اس کی ترکیب تو ایسے ہی ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتائی، انا مبتدا اور فتح فعل اور تو ضمیر فاعل اور ہو مفعول، تو فعل فاعل اور مفعول تینوں مل کر خبر بن جائیں گے انا کی، ٹھیک ہے؟ اس میں فتح تو ہو بھی بول سکتے ہیں میں نے کھولا، ہاں بس یہ بول جی تو یہ بھی سکتے ہیں صرف انا جی ہٹا کر، جی لیکن فرق یہ صرف اتنا ہو جائے گا کہ جب اگر ہم انا ہٹا دیں گے تو وہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور انا لے آئے تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا، بات سیم ہی ہوگی، جی جی ٹھیک ہے؟ المدرس، بس میں نے یہ سمجھانا میں نے ضروری سمجھا تھا، اس لیے یہاں پر تھوڑا رک کر زیادہ تفصیل کر دی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ المدرس ٹیچر کہہ رہے ہیں ومن فتح النوافذ، اور کس نے کھڑکیوں کو کھولا، نوافذ۔ علی کہہ رہا ہے انا فتحتھا، میں نے اس کو کھولا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی وہی ترکیب ہے سیم جو اوپر میں نے آپ کو سمجھائی۔ المدرس ٹیچر کہہ رہے ہیں من کسر ھذا المکتبہ، یہ ٹیبل کس نے توڑی؟ انت کسرتہ یا ہاشم، کیا تم نے توڑی ہے اس کو اے ہاشم؟ ہاشم کہہ رہے لا نہیں، انی ما کسرتہ، انی یقیناً میں نے ما کسرتہ اس کو نہیں توڑا۔ المدرس ٹیچر کہہ رہے ہیں ارجع زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ، کیا زکریا حمزہ عثمان مکہ سے لوٹ آئے؟ دیکھیے اب یہاں پر جو فاعل بن رہے ہیں زکریا بھی بن رہا ہے، حمزہ بھی بن رہا ہے، عثمان بھی بن رہا ہے، یعنی یہ جمع ہو گئے، ہے نا؟ لیکن جمع ہونے کے باوجود بھی فعل واحد آ رہا ہے رجع، اس کے یہاں پر تین فاعل ہو گئے، زکریا، حمزہ اور عثمان۔ زکریا کے اوپر پیش آ نہیں سکتا، کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ یہ مبنی رہتا ہے، اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ حمزہ کے اوپر دیکھیے پیش آ رہا ہے، عثمان کے اوپر بھی پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا عثمان، حمزہ اور کیا زکریا، حمزہ اور عثمان مکہ سے لوٹ آئے؟ حامد جواب دے رہا ہے لا نہیں، ما رجعوا، وہ سب نہیں لوٹے۔ عباس یا استاد جی، خرجت طلاب الجدد وذهبوا الى المدیر، نئے اسٹوڈنٹس نکل گئے، باہر گئے اور چلے گئے پرنسپل کے پاس۔
مدرس کہہ رہا ہے افہمت الدرس یا طلحہ، اے طلحہ کیا تم سبق سمجھ گئے؟ طلحہ کہہ رہا ہے نعم جی ہاں، فہمتہ جیداً میں اس کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ مدرس کہہ رہا ہے اکتبت الاجوبۃ یا فیصل، اے فیصل کیا تم نے جوابات لکھ لیے ہیں؟ یہ جواب کی جمع اجوبہ آتی ہے۔ فیصل کہہ رہا ہے لا نہیں، ما کتبتھا میں نے ان کو نہیں لکھا۔ مدرس کہہ رہا ہے لماذا کیوں؟ فیصل لأننی ما فہمت الاسئلہ اس لیے کہ میں نہیں سمجھا سوالوں کو۔ المدرس ٹیچر احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے سورۃ الفجر یاد کر لی؟ ابراہیم جواب دے رہا ہے نعم جی، حفظتھا میں نے اس کو یاد کر لیا۔ وحفظت سورۃ التین ایضاً اور میں نے سورۃ التین کو بھی یاد کر لیا ہے۔ ایضاً کا مطلب ہوتا ہے بھی، آلسو کے معنی میں۔ یہی ہے، باقی ایکسرسائزز ہیں، آپ اس کو جتنی بار بھی سنیں اس چیپٹر کو یا جتنی بار بھی پڑھیں کم ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اب سمجھ لیجئے آپ کی عربی کی اٹھان آ رہی ہے بس اب، ہے نا؟ یہاں سے عربی کی اٹھان آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو تھوڑی محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، غور بھی زیادہ کرنا پڑے گا، اور چاہے تو اگر اور آسانی چاہیں تو اس لیکچر کو بار بار سنتے رہیے گا تاکہ اچھے سے سمجھ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ۔